جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں، بڑی رفعتیں ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ محرم اور حرام کا مہینہ، مبارک اور مقدس مہینہ ہمارے درمیان ہے، اور محرم الحرام خاص طور پر شہدائے کربلا کی یاد سے معمور ہے، اور شہدائے کربلا میں بالخصوص امام حسین سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد سے معمور ہے۔ اس وجہ سے محرم الحرام کے پورے مہینے میں اکثر مساجد میں، اکثر منبر و محراب سے اہل بیت کی تعظیم، تعریف، ان کی عظمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے۔ اسی لیے ہم نے بھی پچھلی نشستوں میں بھی اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر خیر کیا، اور آج بھی ایک عنوان کے تحت ان کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل بیت اطہار کے بارے میں ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ پیارے حبیب تم کہہ دو کہ اس تبلیغ رسالت اور تبلیغ دین کا بدلہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میری قرابت سے محبت کرو۔ تو اس آیت کے تحت تمام مفسرین نے لکھا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی آل اولاد سے محبت کرنا یہ تمام مومنین پر واجب ہے۔ بالخصوص یہ کہیے کہ امام حسین سے محبت کرنا واجب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان آل سے یا امام حسین سے، امام حسن سے محبت کرنا واجب کیوں ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ کے رسول کی آل میں سے ہیں، اس وجہ سے محبت کرنا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے ان سے محبت کا حکم دیا، اس وجہ سے محبت کرنا ہے۔ اور اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ان نفوس قدسیہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کے حوالے سے ایسی خصوصیات ہیں کہ کسی دوسرے کو ایسی خصوصیات حاصل نہیں ہے، اس وجہ سے ان کی محبت ہم پر واجب ہے۔ ان خصوصیات میں سے ایک خاصیت کا ذکر ہم نے پچھلی نشست میں کیا تھا کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما ان کی کئی خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہیں تو رسول اللہ کے نواسے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا ہما ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ تو پھر اس کی تشریح اور تحقیق کرتے ہوئے علماء نے فرمایا کہ دادا کے لیے پوتا یا پوتے بیٹے کی مانند ہوتے ہیں، نانا کے لیے نواسے بھی بیٹے کی مانند ہوتے ہیں۔ تو جیسے دادا یا نانا اپنے پوتے یا نواسے کو پیار سے بیٹا کہہ دیتا ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے نواسوں کو اپنا بیٹا کہہ دیا۔ تو اس میں خصوصیت کیا ہے؟ تو اس میں خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں اپنا بیٹا کہنا فقط
پیار محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ مبنی بر حق ہے، حقیقی معنوں میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، یعنی ظاہری اعتبار سے مولا علی کے بیٹے ہیں، حقیقی اعتبار سے رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور اس پر علماء نے قرآن مجید کی 2 آیات سے استدلال کیا، اور پھر کئی احادیث ہیں جس کا حوالہ ہم نے پچھلی نشستوں میں دیا۔ تو یہ ایک خاص بات ہے امام حسن و حسین کے بارے میں رضی اللہ عنہما کے بارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ ہر ایک کی نسل بیٹے سے چلتی ہے اور رسول اللہ کی نسل بیٹی سے چلی ہے۔ بیٹے کی اولاد دادا کے لیے اپنے بیٹے کی مانند ہے، اس لیے کہ وہ اس کی نسل ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی بیٹی کی اولاد آپ کے لیے بیٹے کی مثل ہیں، یہ آپ کے اپنے بیٹے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس سے بہت ساری باتیں موجود ہیں جو ہم نے پچھلی نشست میں بیان کیا۔ یہ آپ کی ایک خاص ایسی خصوصیت ہے کہ جو آپ کے علاوہ غیر نبی میں کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ ایک جو دوسری خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب امام حسین کو لایا گیا، جب امام حسین پیدا ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں لایا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کانوں میں اذان دی۔ تو یہ وہ خصوصیت ہے کہ کائنات میں کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ کہا اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اذن الحسین حین ولدتہ فاطمۃ او کما قال، امام حاکم کی المستدرک کی روایت۔ فرمایا کہ جب جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے امام حسین پیدا ہوئے، اس دنیا میں آئے، تو رسول اللہ نے ان کے کانوں میں اذان دی۔ تو یہ خاص بات کیسے ہو گئی؟ جو پیدا ہوتا ہے اس کے کانوں میں اذان دی جاتی ہے، تو یہ خاصیت کیسے ہو گئی؟ یہ خاصیت اس طرح ہے کہ جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان تو دی جاتی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ان کے علاوہ کسی دوسرے کے کان میں اذان نہیں دی ہے۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ ہر ایک کے کان میں اذان یا تو باپ دیتا ہے یا دادا دیتا ہے، کسی بزرگ کو اذان دینے کا کہنا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ لیکن کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس کے کان میں اللہ کے رسول نے اذان دی ہو۔ یہ خاصیت ہے امام حسن کی اور امام حسین کی، دونوں کے بارے میں آتا ہے۔ حاکم کے المستدرک میں امام حسین کا ذکر ہے اور ایک جگہ امام حسن کا بھی ذکر ہے، جامع ترمذی کی روایت میں۔ تو یہ ان دونوں کی خاصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کانوں میں اذان دی ہے۔ یہاں سے چند مزید باتیں بھی سمجھ جائیے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کان میں بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان دینی چاہیے۔ ایک کان میں اذان دیں، ایک کان میں اقامت کہیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ اور اذان وہ دے جو نیک اور پرہیزگار ہو، یعنی اللہ کا پیغام کسی نیک اور پرہیزگار شخص کے ذریعے سے آئے تو یہ بہت اچھا ہے۔ ہاں اگر مجبوری ہے تو کوئی بھی اذان دے لے، بلکہ علماء نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی فوراً اذان دینا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی تاخیر ہو نا تو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بچہ ذہنی طور پر معذور ہو جائے یا جسمانی طور پر معذور ہو جائے۔ ہمارے ہاں تو بڑی پیچیدگیاں ہوتی ہیں بچے کی ولادت پر کہ بسا اوقات بچہ پیدا ہوتے ہی اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ اس کے کان میں اذان دی جائے، فوراً اسے انتہائی نگہداشت میں رکھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، فوراً شیشے کے کمرے میں رکھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں بھلے آپ چلتے چلتے ہی اس کے کان میں ضرور اذان دیں،
اور اگر چلتے چلتے بھی اذان نہ دیں تو شیشے کے پاس کھڑے ہو کر، چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے اس میں سانس وغیرہ لینے کے لیے، وہاں اذان دیں، اس میں تاخیر نہ کریں۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے اور احادیث میں بھی آیا کہ جس کے کان میں اذان نہ دی جائے یا تاخیر کرتی جائے وہ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آیا الصبیان کا مرض اسے ہو جاتا ہے، اور الصبیان مرگی کی بیماری کو کہتے ہیں۔ مرگی کی بیماری بعض اوقات جسمانی ہوتی ہے اور اکثر روحانی ہوتی ہے، جنات کے اثرات سے ہوتی ہے۔ تو یہ جو کانوں میں اذان دی جاتی ہے نا، یہ جنات کو دور کرنے کے لیے، آسیبی معاملات کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کا بہت زیادہ خیال رکھا کیجئے۔ ہمارے لوگ چونکہ ان چیزوں سے نا آشنا ہیں تو اپنی پریشانیوں میں ہی الجھن میں ہوتے ہیں، تو اس خاص چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوال بھی اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں، بعض اوقات ذہن میں بھی آتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان دی ہے؟ تو اس کا جواب بھی مل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب امام حسین پیدا ہوئے تو ان کے کانوں میں اذان دی، اور جب امام حسن پیدا ہوئے تب ان کے کانوں میں اذان دی، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اذان دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز کے لیے آپ نے کبھی اذان دی ہے یا نہیں، اس پر سوال ہوتا ہے۔ تو اس پر بھی بہت سارے علماء نے قیل و قال کیے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ رسول اللہ نے نماز کے لیے اذان نہیں دی ہے، اور بعضوں نے کہا کہ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تھے تو آپ نے اذان دی تھی، لیکن پھر علماء نے اس کا بھی رد کیا، فرمایا اسی سند سے امام احمد بن حنبل نے جب روایت کی ہے تو اس میں اذن رسول اللہ کی جگہ امر بلالا بالاذان کا لفظ ہے، یعنی رسول اللہ نے بلال حبشی کو حکم دیا اذان دینے کے لیے۔ تو علماء نے ان دونوں احادیث سے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے جد الممتار میں اپنی تحقیق کی اور فرمایا کہ امام سیوطی سے ایک صحیح روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں اذان دی ہے، ظہر کی نماز کے وقت میں۔ اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرہ وقال فی تشہدہ اشہد انی رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں اذان دی، اور اذان میں وہ جو کلمات ہیں نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب آپ نے اذان دی تو اس کو تھوڑا سا بدل دیا اور فرمایا اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک میں اللہ کا رسول۔ تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا یہ وہ حدیث ہے جس کا انکار نہیں کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سفر میں نماز کے لیے بھی اذان دینا ثابت ہے۔ بچے کے کان میں اذان دینا تو حسنین کریمین سے ثابت ہے، اور نماز کے لیے اذان دینا ایک مرتبہ حالت سفر میں ثابت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عام حالات میں آپ نے اذان کیوں نہیں دی؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے لیے آپ تشریف لا رہے تھے، وقت ہو چکا تھا، صحابہ کرام موجود تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں ہی کونے میں آرام کر رہا ہے، نماز کے انتظار میں ہی ہوگا، پھر آنکھ لگ گئی، وہ سو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں تھے، تو آپ نے اسے سوتا ہوا دیکھا، تو آپ نے مولا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا انہیں اٹھا دو نماز کے لیے تاکہ یہ بھی نماز میں شامل ہو جائیں۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے انہیں اٹھا دیا، وہ بھی آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہو گئے۔ نماز کے بعد مولا علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ ہر نیک عمل میں تو آپ پہل کرنے کے عادی ہیں، اور نیک عمل کرنے کے سب سے زیادہ آپ شوقین ہیں، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی آپ چھوڑتے نہیں ہیں،
اور یہی آپ نے فرمایا ہے کہ کوئی کسی کے عمل کے لیے اگر وسیلہ بنے تو وہ جتنا عمل کرتا رہے اس کی نیکیوں میں اس کا بھی حصہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اسے اٹھاتے، وہ نماز پڑھتا اور اس نیند سے اٹھنے کے بعد جتنی نیکی کرتا تو آپ کو اجر و ثواب ملتا، لیکن آپ نے اسے اٹھایا نہیں، آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اٹھاؤں، تو اس میں کیا راز ہے، کیا حکمت ہے؟ حالانکہ نیک عمل پہ آپ جلدی فرمانے والے ہیں۔ تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا میں اٹھاتا، یہ نیند میں تھا، اگر یہ انکار کر دیتا تو کافر ہو جاتا، لیکن تم نے بلایا، اگر یہ اٹھ گیا، نماز اس نے پڑھ لی تو اس کے لیے بہتر ہو گیا، اگر انکار بھی کر دیتا تو کفر نہیں تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اہل ایمان کو کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر انتہائی شفقت فرمانے والے ہیں، اور اسی شفقت کا نتیجہ ہے کہ آپ نے عام حالت زندگی میں کبھی بھی اذان نہیں دی، اس لیے کہ اگر آپ اذان دیں تو جہاں تک آپ کی آواز جاتی ہر جن و انس پر فرض تھا، واجب تھا کہ آپ کی آواز پہ آئے، اگر کوئی نہ آئے تو وہ کافر ہو جاتا۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بلال حبشی کو مؤذن بنایا، کبھی کسی دوسرے کو مؤذن بنایا، ہاں مؤذن کی فضیلت ضرور بیان کی، فرمایا کہ مؤذن جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے، جیسے شہید کا جسم زمین میں خراب نہیں ہوتا، مؤذن کا جسم بھی زمین میں خراب نہیں ہوگا، اور فرمایا قیامت کے دن بھی وہ اللہ کی امانتوں کا امین ہوتا ہے مؤذن۔ ہمارے ہاں تو مؤذن کو سوائے خادم کے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے نا۔ الاشباح والنظائر میں امام ابن نجیم نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مؤذن کو مؤذن ہونے کی وجہ سے اگر اس سے نفرت کرے وہ کافر ہو جائے گا، بالکل ایسے ہی جیسے کسی عالم سے عالم ہونے کی وجہ سے کوئی نفرت کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کوئی حلوہ نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ دین اسلام ہے، اور عالم ہو، مفتی ہو، تمہاری مسجد کا امام ہو، خطیب ہو، منبر و محراب کا وارث ہو، مؤذن ہو، یہ سب اسلام کی امانتوں کے امین ہیں، اپنے فرائض بحسن خوبی ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ جیسے اور عبادت کے لیے اللہ نے کسی کو متعین کیا ہے، ایسی اذان کی عبادت کے لیے اللہ نے مؤذن کو متعین کیا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالت زندگی میں اذان اس وجہ سے نہیں دی کہ مؤذن نے اذان دی، جس کے نصیب میں ہوا، جسے توفیق ہوئی وہ آ گیا، اور جسے توفیق نہ ہوئی وہ نہ آیا، یا مؤذن نے اذان دی، جس کی مرضی ہوئی وہ اس مسجد میں آ گیا، جس کی مرضی ہوئی اس نے گھر میں نماز پڑھ لی، جس کی مرضی ہوئی اس نے کسی دوسری مسجد میں جا کر نماز ادا کر لی۔ لیکن اگر رسول اللہ اذان دے تو ہر ایک کے لیے آنا واجب، اور ہر ایک کے لیے مسجد نبوی میں آنا واجب ہے، وہ کہیں دوسری جگہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو اسی وجہ سے اس صعوبت سے، اس مشقت سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالت زندگی میں اذان نہیں دی۔ ہاں لیکن آپ نے اذان بھی دینا تھا، اس لیے آپ نے امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے کانوں میں اذان دی، اور آپ نے ایک بار حالت سفر میں اذان دی۔ تو آپ نے اذان کیوں دینا تھا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اذان تو عبادت ہے نا، اذان دینا بھی عبادت ہے اور اذان سننا بھی عبادت ہے۔ ایک شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا، اچھی حالت میں دیکھا، امام سیوطی نے لکھا، حالانکہ وہ بظاہر اچھا نہیں تھا، تو کہتے ہیں کہ پھر لوگ اس کی خاتون کے پاس، اس کی وائف کے پاس گئے، اہلیہ کے پاس گئے، پوچھا کہ بظاہر تو یہ اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن ہم نے خواب میں اسے بہت اچھے مقام و مرتبہ پہ دیکھا،
تو اس شخص کی اہلیہ نے کہا کہ یہ اچھا آدمی تو نہیں تھا، کردار کا اتنا پاکیزہ نہیں تھا، لیکن ایک خاص بات یہ تھی کہ جب بھی اذان ہو یہ ہر کام چھوڑ کر اذان کا جواب دیتا تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ نے اذان کی اہمیت اور اذان کی تعظیم کی وجہ سے اسے بخش دیا۔ تو ایسا ضرور کیا کریں، جب بھی اذان ہو نا ہر کام سے فارغ ہو جائیں اور ہر کام کو اپنی تھوڑی دیر کے لیے روک دیں۔ اور یہ بولنا بھی آسان ہے، کہنا بھی آسان ہے، لیکن جب اذان ہو رہی ہوتی ہے نا 10 کام خود ہی یاد آ جاتے ہیں، اس لیے کہ شیطان چاہتا نہیں ہے کہ انسان اس وقت 2 منٹ کے لیے بھی فارغ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے اور اذان کا جواب دے لے۔ تو یہ اذان دینا بھی عبادت ہے اور اذان سننا بھی عبادت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر عبادت بنتی ہی اس وقت ہے جب اس کی نسبت رسول اللہ سے ہو جائے۔ اذان عبادت بنی ہی اس وقت ہے جب اس کی نسبت رسول اللہ سے ہے۔ کوئی بھی عمل خیر ہو، بظاہر وہ عمل خیر ہو، جب تک اس کی نسبت رسول اللہ سے نہ ہو وہ عمل خیر یا عبادت نہیں ہوگا۔ اگر اس کی نسبت رسول اللہ سے ہٹ جائے تو پھر عمل خیر نہیں رہے گا، وہ عمل شر ہو جائے گا۔ مثال لے لیجئے، ایک نمازی ہے نا، نماز اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے، اور اللہ کے قرب کا سب سے آسان اور سب سے قریب ترین مضبوط ترین ذریعہ نماز ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے سجدہ کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ حدیث شریف میں آیا، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ تو نماز تو عبادت ہے، تو جب نماز عبادت ہے تو جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو یا سورج غروب ہو رہا ہو یا جب سورج بالکل آپ کے سر پہ ہو، اس وقت نماز پڑھنا گناہ کیوں ہے؟ جب نماز عبادت ہے تو ہر وقت عبادت ہونی چاہیے۔ تو علماء نے فرمایا کہ نماز عبادت اسی وقت ہے جس وقت رسول اللہ نے پڑھی ہے، چونکہ ان 3 اوقات میں رسول اللہ نے خود نماز نہیں پڑھی اور آپ نے منع فرمایا ہے، اس لیے نظاہر نماز فی نفسی ہی عبادت ہے، لیکن ان اوقات میں اگر کوئی پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اس وقت وہ عبادت نہیں ہے۔ کیوں عبادت نہیں ہے؟ کہ دن کے تمام حصوں میں نماز کی نسبت رسول اللہ سے ہے تو وہ عبادت ہے۔ ان 3 حصوں میں نماز کو نسبت رسول اللہ سے نہیں ہے، اس وجہ سے یہ عبادت نہیں ہے۔ تو عبادت بنتی ہی اس وقت ہے جب تک اس کی نسبت اللہ کے رسول سے رہے، اور جب نسبت ہٹ جائے تو وہ عبادت نہیں ہوتی ہے۔ یہی حال روزے کا ہے نا، روزہ عظیم ترین عبادت ہے نا، لیکن سال میں 5 دنوں کا روزہ حرام ہے۔ 4 دن بقرعید کے لے لیجئے اور 1 دن عید الفطر کے، یہ 5 دنوں کا روزہ حرام ہے۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا گناہ ہے۔ تو جب روزہ عبادت ہے، ثواب کا عمل ہے، تو پھر ان 5 دنوں میں گناہ کیوں ہو گیا؟ جب روزہ اچھا عمل ہے تو پھر یہاں آ کر یہ برا عمل کیوں ہو گیا؟ تو وہی جواب ہوگا، سال کے پورے دنوں میں روزے کی نسبت اللہ کے رسول سے ہے، بطور عبادت ہے، اس وجہ سے سال کے پورے مہینے میں روزہ عبادت ہے۔ اور ان 5 دنوں میں روزے کی نسبت اللہ کے رسول سے نہیں ہے۔ نہ رسول اللہ نے روزہ رکھا اور نہ ہی آپ نے لوگوں کو حکم دیا، بلکہ آپ نے منع فرمایا ان 5 دنوں میں روزہ نہ رکھو۔ تو روزہ فی نفسی ہی عبادت ہے، لیکن ان 5 دنوں میں عبادت نہیں ہے۔ تو جب یہ 2 مثالیں سمجھ گئے تو اب یہ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو گیا کہ اذان بھی عبادت ہے۔ اگر اذان کی نسبت رسول اللہ سے نہ ہوتی تو یہ عبادت نہ بنتی، اس وجہ سے ضروری تھا کہ آپ بھی اذان دیں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آپ عام حالت زندگی میں اگر اذان دیں، کوئی آپ کے بلاوے پر نہ آئے تو اس کا ایمان جائے، تو اس وجہ سے آپ رک گئے۔ لیکن اذان دے کر اذان کو عبادت بھی تو بنانا تھا نا، اس وجہ سے آپ نے حالت سفر میں ایک بار اذان دی تاکہ اذان کی نسبت سے آپ سے ہو جائے، اذان کی نسبت بھی آپ سے ہو جائے،
جیسے اور عبادتیں رسول اللہ کی نسبت سے عبادت بن گئی، اذان بھی عبادت بن جائے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ حسنین کریمین کے فضائل میں سے، خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ ہر بچے کی پیدائش کے بعد کوئی انسان اس کے کان میں اذان دیتا ہے، لیکن حسنین کریمین کی خاصیت یہ ہے کہ ان کی پیدائش کے بعد سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کانوں میں اذان دی۔ اور یہ بات اتنی خاص ہے کہ آپ نے ان کے علاوہ کسی دوسرے کے کان میں اذان نہیں دیا ہے، اس لیے یہ ان کی خصوصیات ہیں، اور انہی خصوصیات کی وجہ سے اللہ نے حکم دیا، رسول اللہ نے حکم دیا، اور علماء امت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ حسنین کریمین سے محبت کریں، اور ان کے بعد ان کی تمام آل اولاد سے محبت کریں، جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان سے محبت کی۔ سیر اعلام النبلاء میں لکھا امام ذہبی نے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ ایک جگہ نماز جنازہ میں گئے۔ ظاہر ہے کہ جو قبرستان کا علاقہ ہوتا ہے وہ آبادی سے دور ہوتا ہے، بالو مٹی ہوتی ہے، اور پاؤں ہاتھ بھی غبار آلود ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب وہ امام حسین رضی اللہ عنہ تدفین کے بعد واپس آئے تو تھوڑی دور چلنے کے بعد تھک گئے تو بیٹھ گئے، اور لوگ بھی ان کے گرد بیٹھ گئے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں تو ان کی گرد بیٹھ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ جو صحابی رسول اور سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے، 5000 سے زیادہ رسول اللہ کی حدیث بیان کرنے والے ہیں، اور چونکہ یہ صحابی رسول ہیں اور سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے والے، اس وجہ سے روافض ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر سب سے زیادہ انگشت نمائی کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر ان کی ثقافت، ان کی قابلیت پر اعتراض کر دیا جائے، مشکوک کر دیا جائے، تو رسول اللہ کی 5500 احادیث مشکوک ہو جائیں گی۔ تو عام انسانوں پر وار نہیں کیا جاتا نا، جو خاص ہوتا ہے اسی پر وار کیا جاتا ہے۔ تو اسے یاد رکھیے، اور کوئی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق اگر کوئی ایسی ویسی بات کرے کہ اور بھی صحابہ تھے جنہوں نے کئی عرصہ رسول اللہ کے ساتھ گزارا، ان کی مرویات، ان کی روایات اتنی نہیں، ابو ہریرہ نے تو زیادہ وقت بھی نہیں گزارا، ان کی روایات زیادہ کیسے ہو گئی؟ تو آپ کہیے کہ یہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ پھر ایک حدیث بھی ہے جو بہت مشہور و معروف ہے نا، صحیح بخاری کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو آپ کے ارشادات کو یاد کر لیتے ہیں، میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، میں آپ کے ارشادات کو یاد نہیں رکھ سکتا۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر بچھاؤ۔ انہوں نے اپنی چادر بچھائی تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی فضا میں مٹھی بھر بھر کے اس چادر میں ڈالے، اور ڈالنے کے بعد فرمائے اسے لپیٹ کر اپنے سینے سے لگا دو۔ تو کہتے ہیں سینے سے جب لگایا، نہ جانے اس چادر میں کیا حافظہ تھا، فرمائے اس کے بعد زندگی بھر رسول اللہ نے جو فرمایا، ایک بار فرمایا، زندگی بھر یاد ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تو جیسے اور معجزات کو مانتے ہیں اسے بھی ماننا چاہیے۔ تو یہ تو کمالات ہیں ابو ہریرہ کے۔ تو کہتے ہیں امام حسین ایک جنازے سے واپس آ رہے تھے تو قدمین شریفین میں کچھ مٹی لگی تھی، تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے، تو ابو ہریرہ ان کے قریب گئے اور اپنی چادر سے ان کے تلوے صاف کرنے لگے، مٹی صاف کرنے لگے۔ لوگ دیکھ کر حیران ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت اور امام حسین کے تلوے صاف کر رہے ہیں۔ تو امام حسین نے بھی انہیں روکا اور منع کیا کہ آپ نہ کریں، یہ تکلف ہے۔ پھر کہا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا بات کریں۔ فرمایا کہ یبن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے، جو آپ کا مقام و مرتبہ میں جانتا ہوں نا، اگر لوگ جان لیں تو آپ کو زمین میں چلنے بھی نہ دیں۔
اپنے کندھوں پر اٹھا کر رکھیں، جو مقام و مرتبہ میں آپ کا جانتا ہوں۔ تو یہ ہے صحابی رسول کی محبت آل رسول سے، اہل بیت اطہار سے، امام حسین سے۔ تو ہمیں بھی ان سے محبت کرنی چاہیے، اور ان کی نسبتوں سے متعلق، ان کی ذات سے جن چیزوں کو نسبت ہے ان سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ یہ یاد رکھیے کہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے دنیا اور آخرت میں وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اشرف المحبت لآل محمد میں امام نبہانی نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آل رسول سے محبت کرے اس کی عمر میں اضافہ ہوگا، روزی میں برکت ہوگی، اور آخرت میں اس کا چہرہ نورانی ہوگا۔ اور جو آل رسول سے نفرت کرے اس کی عمر بے برکت ہوگی، اس کی عمر میں کمی آئے گی، آخرت میں اس کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، زندگی بھر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اور اہل بیت اطہار کی محبت اور صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔